یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ستم کے آگ سے پھولوں نے گلشن کو بچایا ہے، محافظ امن کے ہم ہیں، یہ دنیا کو دکھایا ہے۔ ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشان ٹھہرے، ستمگر کے لیے جو موت یہ جری جوان ٹھہرے، انہی کی جرتوں نے قوم کو یکجا بنایا ہے۔ محافظ امن کے ہم ہیں، یہ دنیا کو دکھایا ہے۔ محافظ امن کے ہم ہیں، یہ دنیا کو دکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان سرگودھا کی پوڈ کاسٹ سروس کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی میزبان نسرین کوثر، اور میرے ساتھ تکنیکی معاون نعمان شفیق۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئی۔ سامعین محترم، یہ سانحہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے دل خراش اور افسوسناک واقعات میں سے ایک ہے، جس نے پوری قوم کو غمگین کر دیا ہے۔ اس نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئی جوہد کو جنم دیا ہے۔ سامعین، آرمی پبلک اسکول 16 دسمبر 2014 کو آج 10 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں پر ہم اسپیشل طور پر ان بچوں کو جو ہم نے مدعو کیا ہے، ایک چھوٹی سی ہم نے ایک محفل سجائی ہے۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، جو ایک محفل ہم نے سجائی ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ تو اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور باقاعدہ آغاز جو ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے میں مدعو کرتی ہوں زرین عباس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ سامعین محترم، سانحہ آرمی پبلک اسکول APS پشاور 16 دسمبر 2014 کو پیش آیا، جس میں دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کر کے 145 افراد کو شہید کر دیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت دار ارقم اسکول اظہار کیمپس جھال چکیاں سے کچھ طلباء جو ہیں وہ مدعو ہم نے کی ہیں، اور یہاں پر وہ خراج تحسین پیش کریں گی۔ اور میں ویلکم کرتی ہوں اپنی محترمہ میڈم پروین صاحبہ کو، جو ابھی آپ سب کے سامنے کچھ پس منظر اس واقعے کا، اس سانحے کا آپ کے سامنے پیش کریں گی۔ تو میڈم، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے اسٹیشن ریڈیو پاکستان سرگودھا پر۔ بہت شکریہ۔
تو سننے والے جو ہیں وہ بےتاب ہیں. اس سانحے کا پس منظر کچھ پیش کیجیے گا. ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، لڑتے تھے جو کبھی باغ میں جھولوں کے لیے. نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے، نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے، اب کیسے جگائیں گے ان کو سکولوں کے لیے. کیا بسم بات اللہ ہے. الرحمن الرحیم. محترم سامعین السلام علیکم. 16 دسمبر 2014 ثانیہ پشاور، ثانیہ APS. 16 دسمبر کا دن جس کا آغاز تو اچھا تھا مگر دہشت گردوں نے نہ بھولنے والا غم سے بھرا دن بنا ڈالا. ماؤں کی گودیں، گھروں کی رونقیں، قوم کے مستقبل کو نشانہ بنایا. جب بھی دسمبر آتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے. ہم آج تک نہیں بھولے، ہم آج بھی ان معصوم لاشوں کو نہیں بھولے. وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے. بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے. محترم سامعین، آج ہم سب ان معصوم طلباء کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان تمام بہادر ماؤں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کتابوں کاپیوں پر وہ لکھی تحریر زندہ ہے، کتابوں کاپیوں پر وہ لکھی تحریر زندہ ہے، تمہارے پھول چہروں کی ہر ایک تصویر زندہ ہے. بہت شکریہ. کیا بات ہے جناب. اس غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اور رہیں گے. قصہ درندگی کا سناؤ نہیں مجھے، قصہ درندگی کا سناؤ نہیں مجھے، خود اپنے ساتھ ساتھ رلاؤ نہیں مجھے. بس کہہ دیا کہ اب مجھے جانا نہیں سکول، میں سو رہا ہوں ماں جی جگاؤ نہیں مجھے. یہ چھوٹے چھوٹے اشعار ہیں جو ہمارے ان تمام جو ایک دل کے تار ہوتے ہیں ان کو چھیڑ دیتے ہیں. تو ابھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی کیوٹ سی جو ہے بچی موجود ہیں جن کا نام ہے ایمان علی، جو کلاس ہفتم سے ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ابھی خراج تحسین پیش کرنے لگیں گی ان سارے ہمارے پھولوں کو، ان تمام جو ہم سے بچھڑ گئے تھے ان شہزادوں کے نام. السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ موضوع ہے سانحہ پشاور. صدر ذی مرتبت انسان کی سرشت میں خیر و شر دونوں جذبات پائے جاتے ہیں. رب العالمین نے کائنات کا نظام دوسروں کے لیے قابل تقلید، قابل سبق اور قابل عزت بنانے کے لیے کئی ایک واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں. محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور یوں قتل و غارت کی ابتدا ہو گئی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات میں اضافہ ہوتا گیا اور آج بربریت دہشت گردی کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے سامنے آتی ہے. محترم سامعین، 16 دسمبر 2024 کی صبح ایک طرف تو محبان وطن سقوط ڈھاکہ کی یاد میں آنسو بہا رہے تھے کہ اسی روز ایک نئے زخم نے پرانے زخم کی یاد کو بھی تازہ کر دیا. دہشت گردوں نے پھولوں کے شہر میں، پھولوں کے موسم میں پھول جیسے بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا اور درندگی کا ایک ایسا مظاہرہ کیا کہ درندگی بھی شرمندگی میں ڈوب گئی. قیامت سے پہلے قیامت کا منظر ان بچوں کے نصیب میں تھا. علیجا، دہشت گردوں نے انسانی اقتدار کی دھجیاں اڑا دیں. اس سانحے نے پوری قوم کو متحد کر دیا. شہداء کا جو خون ہے، شہداء کا خون رنگ لایا اور قوم کو حیات نو دے گیا، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ستاروں سے چمک لیں گے، گوہر سے آبرو لیں گے، ستاروں سے چمک لیں گے، گوہر سے آبرو لیں گے، ہم اپنی شام غم کو صبح خنداں کر کے چھوڑیں گے. شکریہ. بہت خوبصورت الفاظ، اور یہ بالکل بھی الفاظ جو ہیں نا وہ ہماری اندر کی جو فیلنگز ہیں ان کو شو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب پھولوں کو جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہمارے درمیان مہکتا رکھے. ہمارے ساتھ ایک اور شہزادی موجود ہیں جو ابھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گی، بلکہ کچھ اشعار ہیں جو ہادیہ ہے ہمارے ساتھ 5th کلاس سے. تو ہادیہ، آپ اپنے اشعار جو ہیں وہ ہمیں سنائیں. جب تک دنیا باقی ہے تم زندہ ہو، اے میرے وطن کے شہزادوں تم زندہ ہو.
خوشبو کی طرح سے اے پھولو تم زندہ ہو، ہر ماں کی پرانم آنکھوں میں، ہر باپ کے ٹوٹے خوابوں میں، ہر بھائی کی بکھری یادوں میں، ہر بہن کی الجھی سانسوں میں، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ ہم تم کو بھول نہیں سکتے، یاد ہی اب تو جیون ہے، ہر دل میں تمہاری خوشبو ہے، ہر آنکھ تمہارا مسکن ہے۔ جن کو بھی شہادت مل جائے وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں، یادوں کے چمن میں کھیلتے ہیں، خوشبو کا سفر ہو جاتے ہیں۔ تم بجھے نہیں ہو روشن ہو، تم بجھے نہیں ہو روشن ہو، ہر دل کی تم ہی دھڑکن ہو۔ کل تک تو بس ایک گھر میں تھے، کل تک تو بس ایک گھر میں تھے، اب ہر گھر میں گھومتے ہو۔ تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، اے میرے وطن کے شہزادوں تم زندہ ہو۔ وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے، اور ہم بھول بھی نہیں سکتے، وہ ہمارے اندر جو ہیں سانسوں کی روانی کی طرح آتے جاتے رہیں گے۔ معصوم بچے مردہ نہیں بلکہ زندہ اور جاوید ہیں۔ خداوند کریم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی میں ایک انگلش سپیچ ہمارے ساتھ ہے، جناب ہانیہ نعیم کلاس 6 سے ہیں ہمارے ساتھ، تو میں ان کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ ہمیں انگلش سپیچ جو ہے وہ سنائیں۔ Today we gather to remember a day that will forever be attached in our collective memory. A day when the sound of gunfire and explosions shattered the innocence of our children. A day when the Army Public School in Peshawar became a battleground and our future generations were mercilessly targeted. December 16, 2014 was a day of brutality, a day when terrorists sought to crush our spirit and destroy our resolve. We remember the bright smiles, the curious minds, and the vibrant spirits of 134 children who were brutally taken from us. We remember our teachers who died trying to protect them, and we honor their memories. By continuing to fight for a Pakistan where no child has to live in fear of terrorism, the APS incident was a wake-up call. Tears fall like rain in Peshawar's street for the innocent lives that terrorism's evil seek. A school, a place of dreams, of laughter and of play, become a battlefield where terrorism had its say. 151 hearts stopped beating that day, leaving behind a trail of sorrows, pain, and dismay. Mothers weeping, fathers crying, siblings left to mourn, a nation in shock as the news of tragedy was born. But amidst the grief, a resolve was born to stand against terror, to fight for what is torn, to honor the memories of the lives lost that day, to ensure that their sacrifice is not in vain but leads the way. As we remember the victims of the APS incident, let us reaffirm our commitment to build a Pakistan that is just, equitable, and safe for all. Let us await a world where no child has to fear going to school and no parent has to fear losing their child to senseless violence. May the memories of the APS martyrs continue to inspire us, and may their sacrifice not be in vain. Thank you so much. زبردست جناب، بہت ہی خوبصورت لفاظی کے ساتھ ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ ماں بیٹے سے جلد باز ہو تم مگر یہ کام کرنا نہیں، جلد باز ہو تم مگر یہ کام کرنا نہیں، ماں سے پہلے کبھی مرنا نہیں۔ یہ ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے جو صبح سویرے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتے ہیں۔ ہم خود بھی اسی ساری روٹین کا حصہ ہیں، تو سوچیں کہ کلیجہ پھٹتا ہے جب یہ سوچیں کہ ہم نے صبح تیار کر کے بچوں کو اسکول بھیجا ہے اور واپسی پہ ان کی ڈیڈ باڈی آئے گی۔ تو میں سلام پیش کرتی ہوں ان ماؤں کو جو ہر سال یہ سانحہ گزرتا ہے، ان کے دلوں پر جو ہے وہ خنجر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیلہ عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے ساتھ ہیں جناب اردو تقریر کریں گی عفیرہ، دوم کلاس سے۔ وہ ظلم نہیں بھولے شہادت نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے۔ وہ آگ کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، وہ آگ کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں
نہیں بھولے. محترم سامعین السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سانحہ پشاور 16 دسمبر 2014. 16 دسمبر کا دن ہم کبھی نہیں بھولیں گے. یہ وہ دن تھا جب دہشت گردوں نے کئی ماں کی گودیں اجاڑ دی. یہ وہ دن تھا جب دہشت گردوں نے قوم کے مستقبل پر حملہ کیا. یہ وہ دن تھا جب سرزمین پاک پر طلوع ہونے والا سورج بھی اشکبار ہو کر ڈوبا. یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ہولناک دن تھا جب دہشت گردوں نے ننھے بچوں پر گولیاں برسائیں. یہ تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ وہ ایسے حملے کا شکار بنیں گے. وہ بچے خاک میں نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں دفن ہیں. وہ بچے مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں. ہم ان معصوم بچوں کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ہمارا دشمن جانتا نہیں کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو ڈٹ کر جبر مٹاتی ہے, ظالم کو مار بھگاتی ہے. ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں. ہم ٹینک سے کب گھبراتے ہیں. اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں. شکریہ. کیا بات ہے جناب. خوبصورت الفاظ کے ساتھ خراج تحسین آج پیش کیا گیا ان تمام بچوں کو. اور ہمارے ساتھ ابھی ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو خراج تحسین پیش کریں گی انگلش اسپیچ میں ہی. فاطمہ نعیم 5th کلاس سے. Today we are here to remember a tragic event that shook our nation to its core. On December 16, 2014, the Army Public School in Peshawar was attacked by terrorists, resulting in the loss of 151 innocent lives, including 134 children. The heinous of terrorism was a dark day in history, a day that left an entire nation in mourning. The EPS incident was a stark reminder of the threat that terrorism poses to our society, our values, and our way of life. We remember the brave teachers and students who lost their lives that day. We honor their memory by continuing to work towards a safer and more secure Pakistan. 151 lives lost in fray, children and teachers gone in a most dreadful way. Their smiles, their laughter, their dreams, and their play, all silenced in an instant on the terrible day. We pay tribute, resilience, and courage of the survivors who have shown remarkable strength in the face of unimaginable tragedy. As a nation, let us reaffirm our commitment to building a more peaceful and secure future for all. Thank you. بہت خوبصورت الفاظ جناب. پھر وہی صبح کہ جس صبح نے مانگا آ کر تنے مجروح سے صدے چاک لبادے کا خراج. پھر وہی رنگ کہ جس رنگ سے اور آکے حیات جب لہو رنگ ہوئے آنکھ بھی کھل کر برسی. آج کے دن یہاں پر ہم بیٹھے ہیں ان شہیدوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں. اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں دار ارقم اسکول اظہار کیمپس جھال چکیاں کے جو بچے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزیز سامعین, آج کی خصوصی پوڈ کاسٹ ترتیب دی گئی تھی ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول میں شہید ہوئے. اپنی میزبان نسرین کوثر اور میرے تکنیکی معاون نعمان شفیق کو دیجیے اجازت. زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ دوبارہ ضرور ہوگی ملاقات, ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. آل فورسز زندہ باد.